بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو۔ پیارے دوستو، فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت اور مزدوری کیا کرتا تھا۔ پھر ایک دم اس پر قسمت مہربان ہوئی اور یہ بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس خواب نے اس کی دن اور رات کی نیندیں اڑا کر رکھ دیں۔ اس کو خواب میں پتہ چلا کہ اب اس کی حکومت تھوڑے ہی دن چلنے والی ہے اور اس کا سب کچھ چھین لیا جائے گا، اور فرعون کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا، اور یہ بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس خواب کی تعبیر جاننے کے بعد فرعون خوفناک ہو گیا اور اس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ایک حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا حکم جاری ہوتے ہی سپاہیوں نے قتل و غارت شروع کر دی اور بنی اسرائیل کے بے شمار بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون نے کتنے ہزار بچوں کو قتل کرایا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی شان دکھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قتل و غارت سے کیسے بچایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی اور یہ کیسے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ پیارے دوستو، فرعون کے بادشاہ بننے سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب فرعون مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے مصر کے اندر درس و تدریس کا سلسلہ ختم کر دیا تاکہ لوگ بے دین ہو جائیں اور مجھے خدا ماننے لگیں۔ اس طرح فرعون کا حکم چلتے ہی مصر کے اندر دین کی درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہو گیا اور لوگ ایسا جاہل ہونا شروع ہو گئے، اور اس طرح جب جہالت کی انتہا تک پہنچ گئے تو فرعون نے اپنا خدائی دعویٰ کر دیا۔ اگر کوئی شخص فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیتا تو فرعون اس کو اس کے خاندان سمیت قتل کرا دیتا، اور اس طرح جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ ایک دن فرعون اپنے محل میں داخل ہوا اور چین کی نیند سو گیا۔ اس نے نیند میں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس خواب نے اس کی نیندیں اڑا کر رکھ دی۔ اس خواب کی تعبیر جاننے کے بعد اس کو بتایا گیا کہ اب اس کی حکومت چند دنوں کی رہ گئی ہے اور اب اس کے بعد اس کو تہس نہس کر دیا جائے گا اور تم سے سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ نجومی نے اس کو بتایا کہ یہ سب کچھ کرنے والا اسی بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ ہوگا جن پر تو ظلم و ستم کرتا ہے۔ فرعون نے جب نجومی کی یہ بات سنی تو اس نے قتل و غارت شروع کر دی۔ جو بھی کوئی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا فرعون اس کو قتل کرا دیتا، اور حکومت کے چھن جانے کے ڈر سے فرعون نے بنی اسرائیل کے 90,000 بچوں کو قتل کرایا، اور اس طرح بنی اسرائیل میں نوجوان نسل ختم ہونا شروع ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کے گھر میں ایک دائی عورت آئی۔ یہ دائی وہ عورت تھی جسے فرعون نے بنی اسرائیل کے عورتوں پر مقرر کر رکھا تھا تاکہ وہ چیک کرے اور کوئی بھی بچہ پیدا ہو تو وہ فرعون کو اطلاع دے اور اس کو فوراً قتل کیا جا سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی کرنیں چمک رہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس نور کو دیکھتے ہی اس دائی عورت کے جسم کا ہر جوڑ کانپنے لگا اور اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ قدرت الہی سے اس دائی عورت کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی گئی۔ اس دائی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ میں تو اس کو قتل کرنے آئی تھی، لیکن دیکھتے ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، چنانچہ تو اپنے اس بچے کو فرعونیوں سے محفوظ کر لے۔ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بات کہہ کر آپ کے گھر سے چلی گئی۔
چنانچہ فرعون کے کچھ جاسوس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان جاسوسوں کو دیکھا تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ فرعون کے جاسوس آ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرا گئیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، اور اس طرح جب فرعونی جاسوس گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے جلتے ہوئے تندور کی طرف توجہ نہ دی۔ چنانچہ تمام گھر چھان مارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ان جاسوسوں نے پوچھا کہ وہ دائی عورت آپ کے گھر کیا کرنے آئی تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنے آئی تھی، کیونکہ اس بات میں جھوٹ بھی نہ تھا، کیونکہ وہ پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ملنے آیا کرتی تھی۔ اور اس طرح جب وہ فرعونی باشندے چلے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوش آیا، تو اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بھی پتہ نہ تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کہاں پر چھپایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ اتنے میں تندور سے ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو جب آپ کی والدہ نے یہ آواز سنی تو تندور کی طرف دوڑ کر گئیں، اور جلتے ہوئے تندور میں جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کی والدہ حیران رہ گئیں۔ آپ کی والدہ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی ہے، اور اس آگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ آپ تندور کے اندر کھیل رہے تھے۔ اس کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو تندور سے باہر نکال لیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی فرعونیت سے بچا لیا، اور یہی بچہ بڑا ہو کر پیغمبر خدا بنا، اور یہی بچہ فرعون کی تباہی کا سبب بنا۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔